اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دلچسپ، حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعات کی قسط نمبر 4 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ سے ممتاز و معزز چلا آتا تھا۔ نظر کا لقب قریش تھا، اس وجہ سے اس کی اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہنے لگے اور اس سے اوپر والے کنانی کہلائے۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں بہت سے مختلف اقوال ہیں جن کے اعراض کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کے بہترین طبقات سے بھیجا گیا، ایک قرن کے بعد دوسرے قرن، کہ یہاں تک کہ میں اس قرن سے ہوا۔ حدیث مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا اور کنانا میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بسند حسن آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا۔ نظر کے بعد اپنے وقت میں رئیس عرب تھا، اس کا ہم اثر احسان بن عبد کلام اہمیرہ چاہتا تھا کہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن میں لے جائیں تاکہ حج کے لیے وہیں کعبہ بنا دیا جائے۔ جب وہ اس ارادے سے حمیر وغیرہ کو ساتھ لے کر یمن سے آیا اور مکہ سے ایک منزل پر مقام نخلا میں اترا تو فہر نے قبائل عرب کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ حمیر کو شکست ہوئی، حسان گرفتار ہوا اور 3 برس کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعے سے فہر کی ہیبت و عظمت کا سکہ عرب کے دلوں میں جم گیا۔ فہر کے بعد کسی بن کلاب نے نہایت عزت و اقتدار حاصل کیا۔ کسی مذکور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد خامس ہیں۔ ان کا اصلی نام زید تھا۔ کلاب کی وفات کے بعد ان کی والدہ فاطمہ نے بنو عذرا میں سے ایک شخص ربیہ بن حزام سے شادی کر لی تھی۔ وہ فاطمہ کو اپنی ولایت یعنی ملک شام کو لے گیا۔ فاطمہ اپنے ساتھ زید کو بھی لے گئیں۔ چونکہ زید ابھی بچے ہی تھے اور اپنے وطن مالوف سے دور جا رہے تھے، اس لیے ان کو قصا یعنی تصغیر اقصا بابعید کہنے لگے۔ جب قصا جوان ہو گئے تو پھر مکہ میں اپنی قوم میں آ گئے اور وہیں حلیل خزائی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ حلیل اس وقت کعبہ کا متولی تھا۔ اس پر تولیت قصا کے ہاتھ آئی۔ اس نے خزا کو بیت المال سے نکال دیا اور قریش کو گھاٹیوں، پہاڑیوں اور وادیوں سے جمع کر کے مکہ کے اندر اور باہر آباد کیا۔ اس وجہ سے قصا کو مجتمع بھی کہتے ہیں۔ قصا نے کافی کارہائے نمایاں کیے، چنانچہ ایک کمیٹی گھر قائم کی جسے دارالدوا کہتے ہیں۔ مہمات امور میں مشورے یہاں کرتے، لڑائی کے لیے جھنڈا یہیں تیار ہوتا، نکاح اور دیگر تقریبات کی مراسم یہیں ادا کرتے۔ حرم کی رفادت و سقائیت کا منصب بھی قصا ہی نے قائم کیا۔ چنانچہ موسم حج میں قریش کو جمع کر کے یہ تقریر کی، تم خدا کے پڑوسی اور خدا کے گھر کے متولی ہو، اور حجاج خدا کے مہمان اور خدا کے گھر کے زائرین ہیں۔ وہ اور مہمانوں کی نسبت تمہاری میزبانی کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے ایام حج میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ مقرر کرو۔ اس پر قریش نے سالانہ رقم مقرر کی جس سے ہر سال ایام منع میں غریب حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ سقائیت کے لیے قصا نے چرمی حوض بنائے جو ایام حج میں کعبہ کے صحن میں رکھے جاتے تھے۔ ان حوضوں کے بننے کے لیے مکہ کے کنووں کا پانی مشکوں میں اونٹوں پر لایا جاتا تھا۔ ان مناسب کے علاوہ قریش کے باقی شرف بھی یعنی حجابت، کعبہ کی کلید برداری و تولیت، اور لوا یعنی علم بندی، اور قیادت یعنی امارت لشکر قصا کے ہاتھ میں تھے۔ اور قصا ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مزدلفہ پر روشنی کی تاکہ لوگوں کو عرفات نظر آ جائے۔ قصا کے 4 لڑکے عبدالدار، عبد مناف، عبدالعزیٰ اور احد، اور 2 لڑکیاں تخمر اور برا تھیں۔ عبدالدار اگرچہ عمر میں سب سے بڑا تھا
مگر شرافت و جاہت میں اپنے بھائیوں کے ہم پایا نہ تھا، اور عبد مناف تو سب سے اشرف تھے۔ یہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد رابع تھے۔ ان کا اصلی نام مغیرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جھلک ان کی پیشانی میں ایسی تھی کہ ان کو قمر البطحا یعنی وادی مکہ کا چاند کہا کرتے تھے۔ جب قصہ بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے عبدالدار سے کہا کہ میں تجھے تیرے بھائیوں کے برابر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حرم شریف کے تمام مناصب ان کے سپرد کر دیے۔ قصہ کی ہیبت کے سبب سے اس وقت کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر قصہ کے بعد جب عبدالدار اور عبد مناف کا بھی انتقال ہو چکا تو عبد مناف کے بیٹوں ہاشم، عبدالشمس، مطلب اور نوفل نے اپنا استحقاق ظاہر کیا اور چاہا کہ حرم شریف کے وظائف عبدالدار کی اولاد سے چھین لیں۔ اس پر قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بنو اسد، بنی عزا اور بنو زہرہ بن کلاب اور بنو تیم بن مرہ اور بنو حارث بن فاریہ سب عبد مناف کی طرف، اور بنو مخزوم اور بنو سہم اور بنو جمع اور بنو عدی بن کعب دوسری طرف ہو گئے۔ بنو عبد مناف اور ان کے احلاف نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اور یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک پیالہ خوشبو سے بھر کر حرم شریف میں رکھا اور سب نے اس میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں۔ اس لیے ان 5 قبائل کو مطیبین کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے فریق نے باہم معاہدہ کیا اور ایک پیالہ خون سے بھر کر اس میں اپنی انگلیاں ڈبو کر چاٹ لی۔ اس لیے ان 5 قبائل کو لاقت الدام یعنی خون کے چاٹنے والے کہتے ہیں۔ غرض ہر 2 فریق لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس بات پر صلح ہو گئی کہ سقائیت و رفادت و قیادت بنو عبد مناف کو دی جائے اور حجابت و لوا و ندوہ بدستور بنو عبدالدار کے پاس رہے۔ چنانچہ ہاشم کو جو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے سقائیت و رفادت ملی۔ ہاشم کے بعد مطلب کو، اور مطلب کے بعد عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بعد ابو طالب کو ملی، اور ابو طالب نے اپنے بھائی عباس کے حوالے کر دی۔ قیادت عبد الشمس کو دی گئی۔ عبد الشمس کے بعد اس کے بیٹے امیہ کو، پھر امید کے بیٹے حرب کو، پھر حرب کے بیٹے ابو سفیان کو عطا ہوئی۔ اس لیے جنگ احد اور احزاب میں ابو سفیان ہی قائد تھا۔ جنگ بدر کے وقت وہ قافلہ قریش کے ساتھ تھا، اس لیے عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس امیر الحجیج تھا۔ دارندوا عبدالدار کی اولاد میں رہا، یہاں تک کہ اکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے اسے دارالامارت بنا لیا اور آخرکار حرم میں شامل ہو گیا۔ حجابت آج تک عبدالدار کی اولاد میں ہے، اور وہ بنو شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ بن عبد العزا بن عثمان بن عبدالدار ہیں۔ لوا بھی اسی کی اولاد میں رہا، چنانچہ جنگ احد میں جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ جب ایک قتل ہو جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لیتا، اس طرح ان کی ایک جماعت قتل ہو گئی۔ ہاشم نے منصب رفادت و سقائیت کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ ذی الحج کی پہلی تاریخ کو صبح کے وقت کعبہ سے پشت لگا کر یوں خطاب کرتے تھے: اے قریش کے گروہ، تم خدا کے گھر کے پڑوسی ہو۔ خدا نے بنی اسماعیل میں سے تم کو اس کی تولیت کا شرف بخشا ہے اور تم کو اس کے پڑوس کے لیے خاص کیا ہے۔ خدا کے زائرین تمہارے پاس آ رہے ہیں جو اس کے گھر کی تعظیم کرتے ہیں، پس وہ اس خدا کے مہمان ہیں، اور خدا کے مہمانوں کی میزبانی کا حق سب سے زیادہ تم پر ہے۔ اس لیے تم خدا کے مہمانوں اور اس کے گھر کے زائرین کا احترام کرو، جو ہر ایک شہر سے تیروں جیسی لاغر اور سب اندام اونٹنیوں پر سولیدہ منہ اور غبار آلود آ رہے ہیں۔ اس گھر کے رب کی قسم، اگر میرے پاس اس کام کے لیے کافی سرمایہ ہوتا تو میں تمہیں تکلیف نہ دیتا۔ میں اپنے کسب حلال کی کمائی میں سے دے رہا ہوں، تم میں سے بھی جو چاہے ایسا کرے۔ میں اس گھر کی حرمت کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ جو شخص بیت اللہ کے زائرین کو اپنے مال سے دے وہ بجز حلال کی کمائی کا نہ ہو۔ اس تقریر پر قریش اپنے حلال مالوں میں سے دیا کرتے اور دارندوا میں جمع کرتے تھے۔ ہاشم کا اصلی نام عمرو تھا، علو رتبے کے سبب عمر العلا کہلاتے تھے۔ نہایت مہمان نواز تھے، ان کا دسترخوان ہر وقت بچھا رہتا تھا۔ ایک سال قریش میں سخت قحط پڑا، یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر ایام حج میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹوں کے گوشت کے شوربے میں ڈال کر سرید بنایا اور لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ عبد مناف کے صاحبزادوں نے قریش کی تجارت کو بہت ترقی دی۔
اور دولے خارجہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے ان سے کاروان قریش کے لیے فرامین حفظ و امن حاصل کیے۔ چنانچہ ہاشم نے کیسر روم اور ملک غسان سے، اور عبد الشمس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے، اور نوفل نے اکاسرہ عراق سے، اور مطلب نے یمن کے شاہ حمیر سے اسی قسم کے فرمان لکھوا لیے۔ اس کے بعد ہاشم نے قریش کے لیے سال میں 2 سفر مقرر کیے۔ اس لیے قریش موسم سرما میں یمن و حبشہ میں، اور گرما میں عراق و شام میں جاتے، اور ایشیائے کو چک کے مشہور شہر انقرہ یعنی انگورا تک پہنچ جاتے۔ ہاشم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ احبار میں سے جو آپ کو دیکھتا آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا۔ قبائل عرب و احبار میں سے آپ کو شادی کے پیام آتے، مگر آپ انکار کر دیتے۔ ایک دفعہ بغرض تجارت آپ ملک شام کو گئے۔ راستے میں مدینے میں بنو عدی بن نجار میں سے ایک شخص عمرو بن زید بن لبید خزرجی کے ہاں ٹھہرے۔ اس کی صاحبزادی سلمہ حسن و صورت و شرافت میں اپنی قوم کی تمام عورتوں میں ممتاز تھی۔ آپ نے اس سے شادی کر لی، مگر عمرو نے ہاشم سے یہ عہد لیا کہ سلمہ جو اولاد جنے گی وہ اپنے میکے میں جنے گی۔ شادی کے بعد ہاشم شام کو چلے گئے۔ جب واپس آئے تو سلمہ کو اپنے ساتھ مکہ میں لے آئے۔ حمل کے آثار بخوبی محسوس ہوئے تو سلمہ کو مدینے میں چھوڑ کر آپ شام کو چلے گئے، اور وہیں غزہ میں 25 سال کی عمر میں انتقال کیا، اور غزہ ہی میں دفن ہوئے۔ سلمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے سر میں کچھ سفید بال تھے، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا، اور شیبہ الحمد بھی کہتے تھے۔ حمد کی نسبت اس کی طرف اس امید پر کی گئی کہ اس سے افعال نیک سرزد ہوں گے، جس کے سبب سے لوگ اس کی تعریف کیا کریں گے۔ شیبہ 7 یا 8 سال مدینے ہی میں رہے۔ پھر مطلب کو خبر لگی تو بھتیجے کو لینے کے لیے مدینے میں پہنچے۔ جب مدینے سے واپس آئے تو شیبہ کو اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر لیا۔ شیبہ کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ جب چاشت کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے مطلب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مطلب نے کہا یہ میرا عبد یعنی غلام ہے۔ اس وجہ سے شیبہ کو عبد المطلب کہنے لگے۔ مطلب کے بعد اہل مکہ کی ریاست عبد المطلب کو ملی، اور رفادت و سقائیت ان کے حوالے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ ان سے کستوری کی سی خوشبو آتی تھی۔ جب قریش کو کوئی حادثہ پیش آتا تو عبد المطلب کو کوہ شیبہ پر لے جاتے اور ان کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگتے، اور ایام قحط میں ان کے واسطے سے طلب بارہ کرتے اور وہ دعا قبول ہوتی۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جو تخص کیا کرتے تھے، یعنی ہر سال ماہ رمضان میں کوہ حرام میں جا کر خدا کے گیان دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ وہ موحد تھے، شراب و زنا کو حرام جانتے تھے، نکاح محرم سے اور بحالت برہنگی طواف کعبہ سے منع کرتے، لڑکیوں کے قتل سے روکتے، چور کا ہاتھ کاٹ دیتے، بڑے مستجاب الدعوات اور فیاض تھے۔ اپنے دسترخوان سے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پرند چرند کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے انہیں مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والے۔ یہ سب کچھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھا۔ عبد المطلب نے چاہے زمزم کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت نابد بن اسماعیل کے سپرد ہوئی۔ نابد کے بعد نابد کا نانا مزاز بن عمرو جرہمی متولی ہوا۔ جب بنو جرہم حرم شریف کی بے حرمتی کرنے اور کعبہ کے مال اپنے خرچ میں لانے لگے تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنانا اور غبشان خزائی نے ان کو مکہ سے یمن کی طرف نکال دیا۔ اس وقت سے خزاعہ متولی ہوئے۔ خزاعہ میں سے اخیر متولی حلیل بن جشیہ تھا، جس کے بعد تولیت کسا کے ہاتھ آئی، جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ عمرو بن حارث بن مزاز جرہمی نے جاتے وقت کعبہ کے ہر 2 غزال طلائی اور حجر رکن کو زمزم میں ڈال کر اسے ایسا بند کر دیا تھا کہ مدت گزرنے پر کسی کو اس کا نشان تک معلوم نہ رہا۔ آخرکار عبد المطلب کو خواب میں اس کے کھودنے کا اشارہ ہوا۔ عبد المطلب کے ہاں اس وقت صرف ایک صاحبزادہ حارث تھا، اسی کو ساتھ لے کر کھودنے لگے۔ جب کنویں کا بالائی حصہ نظر آیا تو خوشی میں تکبیر کہی۔ کھودتے کھودتے ہر 2 غزال اور کچھ تلواریں اور زرہیں برآمد ہوئیں۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے بجائے مقابلے کے اس معاملے کو قرعہ اندازی پر چھوڑا، چنانچہ ہر 2 غزال کا قرعہ کعب پر اور تلواروں اور زرہوں کا قرعہ عبد المطلب پر پڑا، اور قریش کے نام کچھ نہ نکلا۔
इस तरह अब्दुल मुतलिब ने जमजम को खोदकर दुरुस्त किया। इस वक्त से जमजम का पानी हाजियों के काम आने लगा और मक्का के कुओं के पानी की जरूरत ना रही। जमजम के खोदने में अब्दुल मुतलिब ने अपने मुआवनीन की किल्लत महसूस करके ये मन्नत मानी थी कि अगर मैं अपने सामने 10 बेटों को जवान देख लूं तो उनमें से एक को खुदा की राह में कुर्बान कर दूंगा। जब मुराद पर आई तो एफआई नजर के लिए 10 बेटों को लेकर काबा में आए और पुजारी से अपनी नजर का हाल बयान किया और कहा कि इन 10 पर कुरा डालो, देखो किसका नाम निकलता है। चुनाचे हर एक ने अपने अपने नाम का कुरा दिया। एक तरफ पुजारी कुरा निकाल रहा था, दूसरी तरफ अब्दुल मुतलिब यूं दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, मैंने इनमें से एक की कुर्बानी की मन्नत मानी थी, अब मैं इन पर कुरा अंदाजी करता हूँ, तू जिसे चाहता है इसका नाम निकाल। इत्तेफाक से अब्दुल्ला का नाम निकला, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और अब्दुल मुतलिब को सब बेटों में प्यारे थे। अब्दुल मुतलिब छुरी हाथ में लेकर उनको कुर्बानगाह की तरफ ले चले, मगर कुरैश और अब्दुल्ला के भाई माने हुए। आखिरकार अब्दुल्ला और 10 ऊंटों पर कुरा डाला गया। इत्तेफाक ये कि अब्दुल्ला ही के नाम पर कुरा निकला। फिर अब्दुल्ला और 20 ऊंटों पर कुरा डाला गया, मगर नतीजा वही निकला। बढ़ाते बढ़ाते 100 ऊंटों पर नौबत पहुंची तो कुरा ऊंटों पर निकला। चुनाचे अब्दुल मुतलिब ने 100 ऊंट कुर्बान किए और अब्दुल्ला बच गए। इसी वास्ते आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अना इब्ने अज़बहीन, यानी मैं 2 ज़बी यानी इस्माइल अब्दुल्ला का बेटा हूँ। जब अब्दुल मुतलिब ऊंटों की कुर्बानी से फारिग हुए तो अब्दुल्ला की शादी की फिक्र हुई। अब्दुल्ला नूरे मोहम्मदी के सबब कमाल हुस्न जमाल रखते थे, कज़िया ज़िबा से और मशहूर हो गए। कुरैश की औरतें उनकी तरफ माइल थीं, मगर अल्लाह ताला ने उनको पर्दे अफ्तो अस्मत में महफूज रखा। अब्दुल मुतलिब उनके लिए ऐसी औरत की तलाश में थे जो शर्फ़े नस्बो हस्बो अफ्त में मुमताज हो, इसलिए वो उनको बनु ज़हरा के सरदार वहाब बिन अबद मनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब बिन मर्रा के यहाँ ले गए। वहाब की बेटी आमना ज़ाहरिया करशिया नस्बो शर्फ में कुरैश की तमाम औरतों से अफजल थी। अब्दुल मुतलिब ने वहाब को अब्दुल्ला की शादी का पैगाम दिया और वहीं अकद हो गया। बास कहते हैं कि आमना अपने चचा वहाब के पास रहती थी। अब्दुल मुतलिब ने वहाब को पैगाम दिया और निकाह हो गया। और इसी मजलिस में खुद अब्दुल मुतलिब ने वहाब की साहबजादी हाला से शादी की। जब नूरे मोहम्मदी हजरत आमना के रहम मुबारक में मुंतकिल हुआ तो कई अजाइबात ज़हूर में आए। इस साल कुरैश में सख्त कहत साली थी। इस नूर की बरकत से जमीन पर जा बजा रोईदगी की मखमली चादर नजर आने लगी। दरख्तों ने अपने फल झुका दिए और मक्का में इस कदर फराख साली हुई कि इस साल को सनतुल फतहा वाला बतहाज कहने लगे। कुरैश का हर एक 4 पाया फसी अरबी जुबान में हजरत आमना के हमल की खबर देने लगा। बादशाह के तख्त और बुत औंधे गिर पड़े। मशरिक और मगरिब के वहशी चरिंद परिंद और दरियाई जानवरों ने एक दूसरे को खुशखबरी दी। जिन पुकार उठे कि हजरत का जमाना करीब आ गया। कहानत की आबरू जाती रही और रहबानियत पर खौफ तारी हुआ। हजरत की वालदा माजिदा ने ख्वाब में सुना कि कोई कह रहा है, तेरे पेट में जहान का सरदार है, जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखना। सामिने मोहतरम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बचपन की बाकी की दास्तान इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में बयान की जाएगी। आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।